نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے ڈمپر حادثات، وجوہات اور حل۔ کالم نگار ہے مظہر عباس اور آواز ہے احسن اقبال کی۔ اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ کراچی اب کسی اور بشرا زیدی کا متحمل نہیں ہو سکتا جب ایک حادثے نے کئی سانحات کو جنم دیا اور یہ شہر 3 دہائیوں تک خون میں نہلایا گیا۔ یہ بھی اس معاشی ہب کی بدقسمتی ہے کہ پورٹ اور سمندر ہونے کے باوجود جب بھی رہا منفی خبروں کی ہی زد میں رہا۔ نہ وفاق کی دلچسپی ہے اس شہر سے، نہ صوبے کی اور نہ ہی خود یہاں رہنے والوں کی۔ بہت سادہ سا سوال ہے کہ اگر اسلام آباد میں انڈر پاس 6 ماہ میں شاندار طریقے سے بن سکتا ہے تو کراچی میں ایک سڑک 5 سال میں بھی کیوں نہیں بن سکتی؟ کراچی میں خوفناک حد تک بڑھتے ہوئے حادثات، خاص طور پر ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے ہاتھوں کی بڑھتی ہوئی وجہ نہ صرف گاڑیوں کا انفٹ ہونا ہے بلکہ مبینہ طور پر اچھی خاصی تعداد میں ڈرائیوروں میں منشیات استعمال کرنے کا رجحان، خاص طور پر وہ جو لانگ روٹ سے شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں، مگر ان سارے معاملات کا تعلق ایک انتہائی ناقص ٹرانسپورٹ نظام سے ہے جسے بہتر بنانے کے بجائے مزید خراب کر دیا گیا ہے۔ قوانین جتنے بھی بنا لیں مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر عمل درآمد کروانے والوں میں پیسے لے کر جانے دینے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے شہر کی ٹرانسپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حادثات میں اتنا اضافہ کیسے ہو گیا۔ آخر ٹرالر اور کنٹینر میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ کراچی ایک پورٹ سٹی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب سامان پورٹ سے بذریعہ کارگو ٹرین جاتا تھا۔ آج بھی ریل ٹریک پورٹ کے نزدیک موجود ہے، تو آخر یہ سروس کیوں اور کس کے کہنے پر بند کی گئی؟ اس سے ریلوے کو بھی بے انتہا فائدہ ہوتا تھا۔ اس شہر کے پل، فلائی اوور، انڈر پاس اور نئی سڑکیں ان کنٹینرز، ٹرالرز یا ڈمپرز کے لیے بنائی گئی تھیں۔ اس لیے سڑک بھی ٹوٹتی ہے اور حادثات بھی ہوتے ہیں۔ ریلوے کارگو کا نظام فوری طور پر بحال کیا جائے، ورنہ یہ ہیوی ٹریفک دن میں چلے یا رات میں سانحات کو جنم دیتی رہے گی۔ جتنا پیسہ کراچی ماس ٹرانزٹ یا سرکولر ریلوے کی بحالی کی فائلوں میں کمایا گیا ہے، اس سے آدھی قیمت میں یہ دونوں سسٹمز اب تک پایۂ تکمیل کو پہنچ گئے ہوتے۔ اب نئی بسیں لائی جا رہی ہیں جو اچھا اقدام ہے، مگر کن سڑکوں پر؟ 85% شہر کی سڑکیں یا تو کھدی پڑی ہیں یا زیر تعمیر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ کہیں 1 سال، کہیں 2 سال اور کہیں تو 4-5 سال ہو گئے ہیں۔ دوسرا، شہر سے دور سپر ہائی وے پر ایک سٹی کیا بنائی جا رہی ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں سے وہاں آسانی سے پہنچنے کے لیے سڑکیں تیار ہو رہی ہیں۔ کاش ایسی ہی توجہ شہر کے اندر کی سڑکوں پر بھی دی جائے۔ خراب سڑکیں حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ کہیں مین ہول کھلے ہوتے ہیں، کہیں واٹر بورڈ نے تو کہیں سوئی سدرن گیس والوں نے سڑک کھودی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ اس شہر کی بیشتر سڑکیں آج بھی انتہائی کشادہ ہیں۔ اب بھی لیاقت آباد یا ناظم آباد جا کر دیکھ لیں۔ مگر جب ان سڑکوں پر تجاوزات کی بھرمار ہوگی، سروس روڈ دکانداروں اور ہوٹل والوں کے حوالے کر دی جائے گی، تو ٹریفک کا سارا زور اور دباؤ آنا ہی ہے، اور اس پر تیز رفتار بسیں، منی بسیں اور پھر ٹینکر ڈمپر سے کبھی گاڑیاں ہٹ ہوتی ہیں، مگر اکثر موٹر سائیکل، جو سب سے آسان ہدف بھی ہوتا ہے، اور بعض واقعات میں خود ان کی لاپرواہی بھی کہ سگنل توڑنا، رانگ سائڈ جانا اور ہیلمٹ سر کے بجائے گود میں ہونا ان کی عادت سی بنتی جا رہی ہے۔ رہی صحیح کسر موبائل فون نے پوری کر دی۔ اکثر گردن سے لگائے موبائل فون پر باتیں کرتے پائے جاتے ہیں۔ اب اگر موٹر سائیکل پر خواتین اور بچے بھی ہوں تو حادثہ سانحہ بن جاتا ہے۔ بڑھتے ہوئے VIP کلچر نے بھی پروٹوکول اور سیکیورٹی کے نام پر شہر کے ٹریفک کے مسائل میں اضافہ کیا ہے۔ یہاں ہر دوسرا بڑا افسر VIP ہے، اس کے لیے سگنل بند کر دیا جاتا ہے،
جس کی وجہ سے ٹریفک بعض اوقات 15 سے 20 منٹ تک بند رہنے سے ٹریفک دباؤ بڑھتا ہے، اور جب کھلتا ہے تو آگے نکلنے کی دوڑ میں حادثات جنم لیتے ہیں۔ اب براہ کرم حکومت بتا دے کہ کس کے لیے ٹریفک سگنل بند کرنا ضروری ہے اور کس کے لیے نہیں۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں لگی فینسی لائٹس بھی حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ ان کو برسوں پہلے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، مگر یہ مارکیٹ میں موجود ہیں اور گاڑیوں میں لگی ہوئی بھی ہیں۔ کبھی کبھار نام نہاد مہم کالے شیشوں اور فینسی لائٹس کے خلاف چلتی ہے اور پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر ختم کر دی جاتی ہے۔ حل کیا ہے؟ یہی بنیادی سوال ہے۔ نمبر 1، تمام تر سیاست سے بالا تر ہو کر کراچی سرکولر ریلوے فوری طور پر بحال کی جائے۔ وفاقی حکومت ریلوے سے کارگو سروس شروع کرے اور کنٹینر اور ٹرالر کی شہر میں آمد پر پابندی لگائی جائے۔ نمبر 2، کراچی کی تمام سڑکیں تجاوزات سے پاک کی جائیں اور تمام سروس روڈز اپنی اصل حالت میں واپس لائی جائیں۔ نمبر 3، سڑکوں یا بسوں کے مثلاً گرین لائن، بلو لائن یا ریڈ لائن وغیرہ کے کسی بھی پروجیکٹ پر کام شروع کرنے سے پہلے سائیڈ روڈز کو بہتر بنا کر متبادل راستے بنائے جائیں۔ میں وزیر اعلیٰ اور وزیر ٹرانسپورٹ کی توجہ برسوں سے کھدی ہوئی یونیورسٹی روڈ کے متبادل راستوں کی طرف دلا چکا ہوں، مگر تاحال اس علاقے میں رہنے والے لاکھوں لوگ ایک عذاب میں مبتلا ہیں۔ نمبر 4، اکثر بسیں، منی بسیں، ڈمپر، ٹرالرز، کنٹینرز اور ٹینکرز انفٹ ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ڈرائیور کی نفسیات کو بھی سمجھا جائے۔ لمبے روٹ کی وجہ سے ان میں سے اکثر منشیات کا استعمال کرتے ہیں، اس عمل کو روکا جائے۔ نمبر 5، کراچی میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنا ہے تو بڑی بسوں کا جال پھیلانے کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے اچھی سڑکیں بھی ضروری ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاخیر سے ہی صحیح لیاری ایکسپریس وے اور اب ملیر ایکسپریس وے بہت اچھے منصوبے ہیں، اور ان سے یقینی طور پر ٹریفک دباؤ میں کمی واقع ہوگی۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک واضح کراچی ٹرانسپورٹ پالیسی کا اعلان کیا جائے جو صرف دکھاوے کی نہ ہو۔ یہاں پر منصوبے میں اتنی تاخیر کی جاتی ہے کہ جب تک وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لیں۔ 1985 میں بشرا زیدی کیس ہوا تو احساس ہوا کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ سنگین ہے۔ اس کے بعد وہاں بھی جہاں حادثہ ہوا تھا اور دیگر علاقوں میں اوور ہیڈ بریجز اور انڈر پاس بننے شروع ہوئے۔ 1982 میں کراچی ایمپریس مارکیٹ اور بوری بازار کے قریب 2 بم دھماکوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور 250 زخمی ہوئے تو کہا گیا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے علاقوں کو صاف اور بہتر کیا جائے۔ ان واقعات کو 40 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، مگر نہ ٹرانسپورٹ کا نظام اس لحاظ سے بہتر ہوا اور نہ تجاوزات ہٹا کر سڑکوں کو ٹریفک کے لیے آسان بنایا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ جن نلکوں میں پانی آتا تھا وہاں بھی اب ٹینکر کے بغیر گزارا نہیں۔ ایسے میں ٹینکرز زیادہ سے زیادہ پانی لانے اور پہنچانے کی ریس میں حادثات کا باعث بنتے ہیں، اور منی بس والا زیادہ کمیشن لینے کے لیے یہی کام کرتا ہے۔ خدارا اس شہر کی ملکیت لیں، اب یہ شہر بے مہر کسی اور بشرا زیدی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔